رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے کی طرح اب بھی خود مسجد کی طرف جاتے اور اپنے رب عز و جل کی عبادت کرتے۔ میرے بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کیسے عظیم لوگ تھے۔ ان مبارک ہستیوں کو اگر کسی کام میں آخرت کا فائدہ نظر آتا تو اس کے خاطر دنیاوی نقصان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ تو میرے بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل ان اولیاء کرام کے صدقے ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے برگزیدہ ولی حضرت سیدنا یونس بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ بات تو منظور تھی کہ ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے تو جائے، مگر اس آنکھ سے اللہ عز و جل کی نافرمانی ہرگز ہرگز نہ ہونے پائے۔ اللہ عز و جل ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی بد نگاہی سے بچنے، اپنے ہر عضو کو گناہوں سے محفوظ رکھنے، بالخصوص آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بدقسمتی سے جس طرح آدمی بولنے میں بے باک ہے، اسی طرح دیکھنے میں بھی بے باک ہے۔ اسے احساس تک نہیں کہ دیکھنا بھی ایک ایسا عمل ہے جو اس کے لیے ثواب یا عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ مثلا اگر اپنی ماں کو محبت بری نظر سے دیکھتا ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور اگر غیر محرم کو شہوت کے ساتھ دیکھتا ہے تو عذاب نار کا حقدار بنتا ہے، کیونکہ غیر محرم عورت کو دیکھنا انسان کا نہیں شیطان کا کام ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے، عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سینا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ آنکھوں کی بدکاری دیکھنا ہے۔ لہذا نظر کی حفاظت کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اس کے متعلق بڑا واضح حکم ارشاد ہوا ہے۔ چنانچہ پارہ 18 سورہ نور کی 30ویں آیت میں مردوں کے متعلق حکم ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھے، اور آیت نمبر 31 میں عورتوں کو حکم ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی نظر کی حفاظت کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز اور دوسری ناجائز ہے۔ جاہل لوگ اس حدیث پاک کو غلط
پیرائے کار میں بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ عز وجل کچھ اس طرح کہتے سنائی دیتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، لہذا وہ اپنی نظر ہٹاتے ہی نہیں اور مسلسل بد نگاہی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ معاف تو وہ پہلی نظر ہے جو عورت پر بے اختیار پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی۔ قصدن یعنی جان بوجھ کر ڈالی جانے والی پہلی نظر بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جیسا کہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، پہلی نگاہ سے مراد وہ نگاہ ہے جو بغیر قصد یعنی ارادے کے بغیر اجنبی عورت پر پڑ جائے، اور دوسری نگاہ سے مراد دوبارہ اسے قصدن دیکھنا ہے۔ اگر پہلی نظر بھی جمائے رکھی تو بھی دوسری نگاہ کے حکم میں ہوگی اور اس پر بھی گناہ ہوگا۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ بھول کر پہلی نظر جب کسی اجنبی عورت پر پڑ جائے تو معاف ہے، لیکن پھر جان بوجھ کر نظریں جمائے رکھنا گناہ ہے۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ یاد رکھیے کہ بدنگاہی کا عذاب نہایت سخت ہے۔ میرے بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج ہم اپنے حال پر غور کریں کہ جس طرح ہماری زبان بے باک ہے، جب چاہے جو چاہے بول دیتی ہے، ہماری نظروں کا بھی یہی حال ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے دیکھ لیا کرتی ہے۔ میرے بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اپنی زبان کی طرح اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نظر جو آج نہ دیکھنے کی چیزوں کو دیکھ رہی ہے، قیامت کے دن ہمیں پھنسا نہ دے، اور اللہ نہ کرے اگر انہی آنکھوں سے کی ہوئی بدنگاہی کے سبب اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ سنیے، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام نظر سے پر کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کے روز اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا۔ حضرت سیدنا علامہ ابو الفرز عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسین یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بوجھا ہوا ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ اب ذرا غور تو کیجئے کہ سرما لگاتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں، اور اگر سرمے کی سلائی آنکھوں سے ہلکی سی بھی ٹکرا جائے یا سرما ذرا تیز ہو تو ہماری چیخ نکل جاتی ہے۔ جب ہمیں سرمے کی معمولی سی سلائی تڑپا کر رکھ دیتی ہے تو بدنگاہی کے سبب اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا اور ہماری آنکھ میں آگ کی سلائی پھیر دی گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت سیدنا علا بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو، کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی سے کسی نے عرض کی، یا سیدی، میں نے آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ جس سے مدد حاصل کرو۔ اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی نظریں جھک جائے، ہم بھی نظریں جھکا کر چلنے والے بن جائیں، ہم بھی نظریں جھکا کر گفتگو کرنے والے بن جائیں، توجہ کے ساتھ سنیں اور اس فرمان کو سن کر کے نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی آنکھوں کا کفل مدینہ یعنی آنکھوں کو نظروں کو جھکا کر کے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، یہ ذہن بنائے رکھو کہ میری نظر
کسی دوسرے کو دیکھے اس سے پہلے ایک دیکھنے والا یعنی اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے. پھر سے سنیے, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ ذہن بنائے رکھو کہ میری نظر کسی دوسرے کو دیکھے اس سے پہلے ایک دیکھنے والا یعنی اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے. افسوس, صد افسوس, آج کل ہمارے ہاں آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی فکر کو عام کرنے کے بجائے ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا مثلا ریڈیو, ٹی وی کے مختلف چینلز اور متعدد رسائل اور اخبارات بے حیائی کو فروغ دینے میں مصروف ہے, جس کی بنا پر ہمارا معاشرہ تیزی سے فحاشی, عریانی و بے حیائی کی آگ کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے پورا معاشرہ خصوصاً نئی نسل اخلاقی بیرا روی و شدید بدعملی کا شکار ہوتی جا رہی ہے. فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بےہودہ فنکشنز رواج پا رہے ہیں. گلیوں, بازاروں اور تقریبوں میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط یعنی میل جول عام ہوتا جا رہا ہے, اور اس اختلاط کے سبب بد نگاہیاں اور بے تکلفیاں بڑھ گئی ہے. اکثر گھر سینما گھروں اور اکثر مجالس نقار خانوں یعنی نوبت و ڈھول وغیرہ بجانے کی جگہوں کا سما پیش کر رہی ہے. مسلمانوں کی اکثریت ٹی وی وغیرہ کے ذریعے بد نگاہی میں مبتلا ہے, اور آئے دن اس تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بعض نادانوں کو یہ کہتے بھی سنا گیا ہے کہ ہم تو ٹی وی پر صرف خبریں ہی دیکھتے ہیں, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے. یاد رکھیے, ٹی وی پر صرف خبریں دیکھنے والے کا بھی بد نگاہی سے بچنا سخت دشوار ہے, کیونکہ اکثر عورت ہی خبریں سناتی ہیں اور پھر خود خبروں میں بھی نامحرم عورتوں کی تصاویر دکھائی جاتی ہے, اور ساتھ میں موسیقی کی دھنوں کا بجنا اور ان کو سننا بذات خود ایک ناجائز اور حرام کام ہے. تو ان سب باتوں سے بچنا کس طرح ممکن ہے؟ ذرا سوچیے. خبریں دیکھنے کا بہانہ بنا کر کہیں ہم اپنے نفس کی لذت کا سامان تو فراہم نہیں کر رہے؟ خبروں کے نام پر غیبتوں, تہمتوں, بدگمانیوں, بہتاتوں اور نہ جانے کتنے خوفناک گناہوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ سننا, یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جتنا ہو سکے ان باتوں سے بچیے اور اپنے نفس کی مخالفت کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے نفس کے ان ناپاک عزائم پر عمل کرنے کے سبب ہم نارے جہنم کے حقدار قرار پائے. افسوس, صد افسوس, بات صرف ٹی وی دیکھنے اور خبریں سننے تک محدود نہیں رہی, بلکہ اب تو شیطان کے ایما یعنی اشارے پر کفار بد اتوار نے گانوں میں کفریہ کلمات کے ایسے زہر گھول دیے ہیں جنہیں دلچسپی سے سننا اور گنگنانا کفر ہے. اس کی مثالیں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے بیان گانوں کے 35 کفریہ اشعار میں دی گئی ہے, جو تحریری صورت میں بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اسے پڑھ کر انشاءاللہ عز و جل آپ کو جھرجھری آ جائے گی اور زندگی بھر گانوں سے نفرت ہو جائے گی, اور جو لاشعوری میں آج تک سنتے رہے اس پر شرم آئے گی کہ میں اس قدر بے حس ہو چکا ہوں اور میرا ضمیر مر چکا ہے کہ اپنے رب کی شان میں گستاخی کی جاتی رہی اور میں سنتا رہا. لہذا فوراً سے پیشتر تمام گناہوں سے خاص کر گانے باجے سننے اور بدنگاہی سے توبہ کیجئے, ورنہ یاد رکھیے کہ بدنگاہی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. اس کی وجہ سے بندہ نہ صرف ماں باپ کا نافرمان بن جاتا ہے بلکہ ہر وقت اس کے دل و دماغ میں شیطان سمایا رہتا ہے. عجیب بے سکونی کا عالم اس پر طاری رہتا ہے. نفسانی خواہشات و خیالات اس
نفس پر غالب رہتے ہیں، نفس کی تسکین کے لیے وہ مزید ہلاکت خیز گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مثلاً بدکاری وغیرہ کے علاوہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی برباد کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ لہذا عبرت پکڑیے اور بدنگاہی سے فوراً باز آ جائیے کہ دنیا میں آج مسلمانوں کے زوال یعنی پستی کی ایک وجہ بدنگاہی و بے حیائی بھی ہے، کیونکہ یہ عام مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ بدنگاہی کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جب تک غیر محرم عورتوں کو تکتے نہیں انہیں چین نہیں آتا، اور وہ اپنے اس مذموم مقصد کے حصول کی خاطر بازاروں، شاپنگ سینٹروں، تفریح گاہوں، الغرض جہاں جہاں بے پردہ عورتوں کا ازدحام یعنی مجمع ہوتا ہے وہ مارے مارے پھرتے، خوب بدنگاہیاں کرتے اور اپنی دنیا و آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ خود کو بدنگاہی سے بچاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خود کو بدنگاہی سے بچاؤ، کیونکہ بدنگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، پھر شہوت بدنگاہی کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو میرے بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ ہمیں بدنگاہی سے بچنے کی کتنی ترغیب دلائی جا رہی ہے، ہمیں کتنا ذہن دیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمیں ذہن دے رہے ہیں کہ بدنگاہی سے بچو، بزرگان دین بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں، ان کے ارشاد ہمیں ملتے رہتے ہیں کہ بدنگاہی سے بچو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ مگر میرے بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، افسوس کی بات ہے کہ ہماری نظروں پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور بعضوں کو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدنگاہی کرنے کی ایسی لت پڑی ہوتی ہے کہ جب تک کسی غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھے، بری نظر سے نہ دیکھے، انہیں جیسے سکون نہیں ملتا۔ اور یہی سکون نہ ملنے والے بدنگاہی کو کرنے کے لیے کوئی شاپنگ سینٹروں کی طرف جا رہا ہے، کوئی بازاروں کی طرف جا رہا ہے، کوئی چوراہوں پر بیٹھ کر کے یہی کام کر رہا ہے کہ کہیں سے مجھے غیر محرم عورتیں نظر آ جائیں۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اگر اسی طرح بدنگاہی کرتے رہے، اسی طرح رب کو ناراض کرنے والا کام کرتے رہے اور ہماری موت کا وقت قریب آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کہیں بدنگاہی کرتے کرتے ہی مر نہ جائے۔ کئیوں کو عادت ہوتی ہے کہ جناب گاڑی بھی چلا رہے ہیں تو غیر محرم عورتیں نظر آئے ان کی طرف توجہ کرتے، ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی سوچ کتنی پیاری تھی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی گاڑی جو تھی یہ اس لیے بیچ دی کہ گاڑی چلاتے ہوئے اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی نظروں کی حفاظت کے لیے اپنی گاڑی کو بیچ دیا اور آنے جانے کے لیے بس کا سفر اختیار کرنے لگے۔ تو غور کیجئے، اللہ کے نیک بندے پریکٹیکلی طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہمیں کوئی کہے کہ جناب گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجئے تو ہم یہی کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضور دعا کر دیجئے میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ بے شک دعا کرنی چاہیے، دعا ہم خود بھی کریں، دعا کروائے بھی، مگر میرے بیٹے اسلامی بھائیوں دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش بھی تو کرنی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی تو بچانا ہوگا۔ اور بندہ کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور واقعی جو خوش نصیب اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچانے میں کامیاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ آپ پریکٹیکلی طور پر اپنے آپ کو اس معاملے میں چیک کریں کہ جب بھی خدا نہ خواستہ کبھی بدنگاہی ہو جاتی ہے
تو دل میں بھلے وقتی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ جناب جسے مزہ آ گیا، مگر مزہ نہیں آتا، بے سکونی کا عالم ہوتا ہے۔ اور جو خوش نصیب اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے ڈراتے ہوئے بد نگاہی سے بچتا ہے، یعنی جب بھی موقع لگا مگر پھر بھی جیسے ہی غلطی سے پہلی نظر پڑی اور جیسے ہی نظر پڑتے کے ساتھ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ بندہ اللہ کے خوف سے بد نگاہی کرنے سے بچ جاتا ہے، تو الحمدللہ اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، آئیے الحمدللہ عز و جل آج ہم حیدرآباد میں ہونے والے 3 روزہ 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور میرے مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں، آپ سے بھی مدنی التجا ہے کہ آئیے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب کسی سے گفتگو بھی فرماتے تھے تو نظریں جھکا کر گفتگو فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نا کہ نیچی نظروں کی حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں صلوات۔ تو میرے بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیے سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارا اجتماع میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا، علم دین حاصل کرنا، اپنے آپ کو نیک بنانا، اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنانا، اسی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم اجتماع میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو میرے بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب بھی بات کریں گے تو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی نیت سے اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھ کر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ راستے سے چلتے ہوئے، بازار سے گزرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے نظروں کو جھکا کر چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، اگر واقعی اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، بد نگاہی سے بچنا چاہتے ہیں، برے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں، تو آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ و مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے گناہ سے بچنے کا اور نیکیاں کرنے کا بہترین نسخہ، جس کا نام ہے مدنی انعامات، عطا فرما دیا۔ آپ دیکھیے، زیارت بھی کر لیجئے، یہ مدنی انعامات کا رسالہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ مدنی انعامات کا رسالہ نیک بننے، گناہوں سے بچنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے الحمدللہ عطا فرمایا ہے۔ تو آپ بھی اگر اس مدنی انعامات کے رسالے کو حاصل کریں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ نے چاہا اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اسی مدنی انعامات کے رسالے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے الحمدللہ عز و جل نظریں جھکا کر رکھنے کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ اسی مدنی انعامات کے رسالے میں امیر علیہ سنت نے نظروں کو جھکا کر رکھنے کی ترغیب بھی دلائی ہے، نظروں کو جھکا کر گفتگو کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ الحمدللہ کم بولنے کی ترغیب بھی امیر علیہ سنت نے اس میں دلائی ہے۔ کم بولنے کی عادت بنانے کے لیے امیر اہل سنت نے لکھ کر گفتگو کرنے کی ترغیب بھی اس میں دلائی ہے، اشارے سے گفتگو کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے، پیٹ کا کفل مدینہ لگانے کی ترغیب بھی اس میں دلائی ہے، اور ایسے پیارے پیارے عمل امیر اہل سنت نے اس مدنی انعامات پر عمل کرنے کے عطا فرمائے ہیں کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اگر اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو نیک بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور امیر علیہ سنت نے کتنی پیاری دعا دی ہے کہ تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، تو ولی اپنا اس کو بنا لے رب لم یزل، جو مدنی انعامات پر کرتا رہے عمل۔
تو آپ بھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس مدنی انعامات کے رسالے کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو امیر علیہ سنت نے بہت ہی پیاری دعا دی ہے کہ اللہ اس مدنی انعامات پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے کو نیک بنا لے، اپنا ولی بنا لے۔ تو آپ بھی میرے بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اس مدنی انعامات کے رسالے کو ہاتھوں ہاتھ آج ہی ابھی مغرب کی نماز کے بعد جو وقفہ ہوگا اس میں اس مدنی انعامات کے رسالے کو ہفتہ وار یہاں جو اجتماع ہو رہا ہے ماشاءاللہ جگہ جگہ مدنی انعامات کے بستے بھی لگے ہوئے ہیں، آخر میں جو شعبہ جات کے مکاتب قائم ہیں وہاں پر مدنی انعامات کا مکتب بھی لگا ہوا ہے، آپ وہاں سے یہ رسالہ حاصل کیجئے، بلکہ اللہ توفیق دے زیادہ تعداد میں خریدیے، اپنے مرحومین کے اصالے ثواب کے لیے 25 خرید لیجئے، 50 خرید لیجئے، 1200 خرید لیجئے، جتنی استطاعت ہے آپ خریدیے، اور ماشاءاللہ عاشقان رسول علم دین حاصل کرنے کے لیے سنت و بڑے اجتماع میں تشریف لائے ہیں، ان عاشقان رسول کو آپ مدنی انعامات کے رسائل بھی تقسیم کیجئے۔ تو واقعی ہم یہ مدنی انعامات کے رسالے کو حاصل بھی کریں گے اور اسے تقسیم بھی کریں گے، اسے عام بھی کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی پیاری پیاری برکتیں بھی نصیب ہوگی۔ دیکھیں امیر علیہ سنت نے کیسے کیسے پیارے پیارے مدنی انعامات اس میں عطا فرمائے۔ میں ایک مدنی انعامات کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، پہلے نمبر کا جو مدنی انعامات ہے کتنا پیارا مدنی انعام ہے، امیر علیہ سنت نے پہلے نمبر کا مدنی انعامات یہ عطا فرمایا ہے کہ کیا آج آپ نے ہر جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی؟ اب میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں ہم کئی نیک اعمال کو کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر اچھی نیت کرنا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اچھی نیت کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک میں جس کا خلاصہ ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی نیت، مسلمان کی اچھی نیت جس کا خلاصہ ہے کہ مسلمان کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو میرے بیٹے اسلام یہ ایک نمبر کا مدنی انعام ہے، امیر علیہ سنت نے ایسے پیارے پیارے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے۔ اچھا اس میں 72 کے 72 جو ہیں اس پر روزانہ عمل نہیں کرنا، صرف 50 مدنی انعامات پر روزانہ عمل کرنا ہے، پھر چند مدنی انعامات ایسے ہیں جس پر ہفتے میں ایک مرتبہ عمل کرنا ہے، چند مدنی انعامات ایسے ہیں جس پر مہینے میں ایک بار عمل کرنا ہے، اور چند مدنی انعامات ایسے ہیں جس پر 12 ماہ میں ایک مرتبہ عمل کرنا ہے۔ تو واقعی اسے آپ حاصل کر کے پڑھیں گے کافی معلومات حاصل ہوگی۔ اگر کسی چیز میں کسی سوال کے بارے میں اگر پتہ نہیں چل پا رہا، کوئی کنفیوژن ہے، تو آپ دعوت اسلامی کے کسی بھی مبلغ سے رابطہ قائم کیجئے۔ مدنی انعامات کے جو مکاتب لگے ہوئے ہیں وہاں پر ذمہ دار موجود ہیں، آپ وہاں پر رابطہ قائم کیجئے اور وہاں سے اس کی معلومات حاصل کیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل بہترین عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ تو کیا امید کروں کہ تمام اسلامی بھائی اس مدنی انعامات کے رسالے کو حاصل کریں گے؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس مدنی انعامات کے رسالے کو حاصل کریں گے؟ سارے نیت کر لیں۔ جو ہاتھ بلند نہیں کر رہے، جو ہاتھ بلند نہیں کر رہے وہ بھی بلند کر کے نیت کیجئے کہ اس رسالے کو حاصل بھی کریں گے اور زیادہ تعداد میں خرید کر مسلمانوں میں تقسیم بھی کریں گے، تاکہ میں خود بھی نیک بنوں اور دوسرے مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینے میں کامیاب ہو جاؤں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ 72 مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم ہم سب کو مدنی انعامات کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ بیان ہماری زندگی میں ایسی تبدیلی لائے، یہ سنت و برائے اجتماع ہمارے لیے ایسا یادگار اجتماع ثابت ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا سب کچھ جو ہے مدنی انعامات کے مطابق ہو جائے۔ اللہ کرے ایسی سعادت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ عز و جل غروب آفتاب کا وقت قریب ہے، اب ان قریب اذان مغرب ہوگی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جو باوضو ہے وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے،
جن کو حاجت ہے جلدی جلدی فارغ ہو جائے۔ الحمدللہ عز و جل جہاں ہم سنت و بر اجتماع کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، نمازیں پڑھ کر دیگر ذرائع سے ثواب کما رہے، وہیں الحمدللہ عز و جل اذان سن کر اس کا جواب دے کر بھی ڈھیروں ڈھیر نیکیاں حاصل کر سکتے۔ جی ہاں، ابھی آپ نے اذان عصر کے وقت بھی یہ فضیلت سماعت فرمائی تھی۔ مزید فضیلت سن کر ثواب کمانے کی نیت سے جو ہے عمل کی نیت کر لیجئے۔ کیا پیاری فضیلت ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تو تم بھی کہو کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ خواتین نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دوگنا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا ہے۔ مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ ابھی جو حدیث مبارکہ بیان ہوئی، اس میں جواب اذان کی جو فضیلت بیان ہوئی، اب اس کی تفصیل بھی سن لیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 کلمات ہیں۔ اس طرح پوری اذان میں 15 کلمات ہیں۔ اگر کوئی اسلامی بہن جس طرح مؤذن کہتا جائے اس طرح دہراتی جائے تو اس کو 15,00,000 نیکیاں ملے گی۔ کیونکہ ابھی آپ نے سنا کہ عورتوں کے لیے ہر کلمے کے عوض 1 نیکی، تو 15 کلمات کے عوض 15,00,000 نیکیاں، 15,000 درجات بلند ہوں گے اور 15,000 گناہ معاف ہوں گے، اور اسلامی بھائیوں کے لیے اس کا دوگنا یعنی ڈبل ثواب، یعنی 30,00,000 نیکیاں، 30,000 درجات بلند ہوں گے اور 30,000 گناہ معاف ہوں گے۔ تو ڈھیروں ڈھیر ثواب کمانے کا موقع الحمدللہ دعوت اسلامی کا سنت و برا عظیم الشان 3 دن کا حیدرآباد کا اجتماع ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ سبھی عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اذان سنتے جائے اور جواب اذان کا جو ہے وہ دیتے جائے، اور انشاءاللہ تعالی نماز مغرب کے بعد جو ہے چند اہم ترین اعلانات مزید آپ کے گوشے گزار کیے جائیں گے۔ ابھی مزید اذان میں چند منٹ باقی ہے تو اعلان سن لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے 100 سے زائد شعبہ جات میں دین و سنت کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اتنے کثیر شعبہ جات کو چلانے کے لیے آپ خود سمجھدار ہیں کہ کتنی خطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، ایک گھر چلانے کے لیے ماہانہ ہزاروں روپے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اتنی بڑی تنظیم اور اس کے اتنے 100 سے زائد شعبہ جات، الحمدللہ دنیا بھر میں مدنی کام، اور بالخصوص ہند میں اللہ کے کرم سے ہند بھر میں الحمدللہ عز و جل مدنی کام کی دھوم دھام ہے۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اتنا کثیر مدنی کام کرنے کے لیے، اتنے کثیر شعبہ جات کو چلانے کے لیے دعوت اسلامی کو ایک خطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ رقم الحمدللہ آپ ہی کے ذریعے جو مدنی عطیات آتے ہیں، جو آپ تعاون کرتے ہیں، جو آپ نفلی صدقات اور صدقات واجب دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی کہ مدنی کاموں کو انجام دیا جاتا ہے۔ تو آپ ہی کی رقم سے علماء دین بنائے جاتے ہیں، حافظ قرآن بنائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ان علماء اور ان حفاظ کے ماہانہ مشاعرے دیے جاتے ہیں، مدنی قافلے سفر کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل، اور بہت سارے مدنی کام، تربیت گاہیں چلتی ہے، مساجد تعمیر ہوتی ہے، مدارس بنتے، الحمدللہ عز و جل ڈھیروں مدنی کام ہوتے۔ تو لہٰذا اس سنت و بر اجتماع میں اے عاشقان رسول، آپ رائے خدا کے مسافر بنے ہوئے، آپ سب سے التجا ہے، گزارش ہے، یہ تمام شعبہ جات ایک طرف، یہ اگر اس اجتماع ہی کی بات کی جائے، یہ دعوت اسلامی کا 3 دن کا جو اجتماع، یہ عظیم الشان پنڈال سج گیا الحمدللہ، یہ خاطر خواہ انتظامات ہو گئے، نادر المثال جو ہے الحمدللہ انتظامات ہے، آپ دیکھ کر سبحان اللہ تو کہہ رہے، واہ واہ تو کہہ رہے، لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ اس کے پیچھے کتنے اخراجات لگے؟ جی ہاں، اس 3 دن کے اجتماع کے اخراجات کروڑوں روپے میں ہے۔ یہ سب کچھ کیسے پورا ہوگا؟
آپ اگر صدقات نافلہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اگر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اپنے صدقات دعوت اسلامی کے مدنی عطیات کے جو ذمہ داران کھڑے ہوئے جو جھولیاں پھیلا کر بستوں پر موجود ہے ان کے پاس جا کر اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کی نیت سے جو آپ پیش کریں گے، قطرہ قطرہ سمندر، انشاءاللہ لاکھوں لاکھ کا یہ مجمع اگر جو اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر اللہ کی رضا کے لیے، اپنے مرحوموں کے اصالِ ثواب کے لیے، اپنی قبر و آخرت کی روشنی کے لیے جو دے گا، انشاءاللہ اس کو برکتیں، رحمتیں، راحتیں اور آسانیاں ملے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو خوب خوب صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اذان مغرب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہو، اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو موقوف کر کے اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں ثواب کمائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ صلاۃ والسلام
والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا ما له شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. مزید صفحے درست فرما لیجیے. تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے صفحے درست فرما لیجیے. جلدی جلدی صفحے درست فرما لیجیے. صفوں کا درست رکھنا ضروری ہے. صفحے درست فرما لیجیے. اسلامی بھائی کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر جلدی جلدی صفیں درست کر لیں. تمام اسلامی بھائی کھڑے ہو جائیں, صفیں درست کر لیں. منچ پر موجود اسلامی بھائی پہلے پچھلی صفوں کو مکمل کر لیں تاکہ پیچھے کی صفیں خالی نہ رہے. اس کے بعد جو ہے وہ آگے سے ترتیب صحیح کر لیں. جو اسلامی بھائی پنڈال میں ہیں, کالی پٹیاں جو لگی ہوئی ہے, ان کالی پٹیوں پر اپنی ایڑیاں رکھ کر کھڑے ہو جائیں اور کندھے سے کندھا ملا کر سب سیدھی کریں. آپ اگر کالی پٹیوں پر اپنی ایڑیاں رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل صفیں درست ہوگی. اپنا سامان وغیرہ اگر بیچ میں ہے تو ہٹا دیں. ذمہ داران اسلامی بھائی توجہ فرمائیں, اگر اگلی صفیں خالی ہو تو پنڈال میں اسلامی بھائی آگے بڑھ کر صفیں پور کریں. روایت میں آتا ہے جو صفوں کی خالی جگہ کو اللہ کی رضا کے لیے پور کرے اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. آگے کی صفیں بڑھ کر جو خالی جگہ ہے اس کو پور کیجئے, صفیں درست کیجئے. جن کی صفیں درست ہو جائیں وہ اسلام میں بیٹھ جائیں, اپنی اپنی جگہ صفیں درست کرنے کے بعد بیٹھ جائیں. لبیک صف اور بنا لیں. اچھا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صفے درست کرے, کندھوں سے کندھا ملا لے, گلے کے کھلے بٹن لگا لے, چڑھی ہوئی آستینے کو اتار لے, موبائل کے سوئچ آف کر لیں. درمیان صفوں میں نابالغ بچے ہو تو انہیں پیچھے کی صفوں میں بھیجے, کندھے سے کندھے ملا کر صفیں درست کر لیں. اللہ اکبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کا عظیم الشان 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے، اور آنے والے عاشقان رسول کے لیے ہماری مجلس اجتماع نے ہر طرح کے انتظامات کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ اتنا بڑا شامیانہ، یہ لائٹنگ، یہ ڈیکوریشن اور یہ سارے انتظامات دعوت اسلامی الحمدللہ 105 سے زیادہ شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے، اسی میں ایک شعبہ یہ سنتوں بھرے اجتماعات بھی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان اجتماعات کے انتظامات کے لیے دعوت اسلامی کو لاکھوں لاکھ روپے کی خراجات کی حاجت ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی آپ کے تعاون سے، آپ کی مدد سے اس طرح کے اجتماعات کا انعقاد کرتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب کے لیے خوشخبری ہے کہ ہماری مجلس مالیات کی طرف سے ایک ٹوکن بنایا گیا ہے جو 2000 روپے کا ٹوکن ہے۔ اجتماع کے جملہ اخراجات جو ہو چکے یا مزید ہوں گے، اس کے لیے مدنی عطیات سے تعاون فرمائیں۔ رقم بچ جانے کی صورت میں اجتماع وغیرہ کے کسی بھی نیک اور جائز کام میں، یعنی جو رقم آپ دیں گے وہ بچ جانے کی صورت میں کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کی جائے گی۔ اس لیے یہ ٹوکن بنائے گئے ہیں۔ ایک ٹوکن 2000 روپے کا ہے۔ یہاں سینکڑوں اسلامی بھائی ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے۔ آنے والے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کی خدمت کے لیے اگر آپ یہ ایک ٹوکن اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل
الحمدللہ دیں گے اور یہ ٹوکن حاصل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ کی دی ہوئی رقم لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کا یہاں جمع ہونا، اللہ کی عبادات کرنا، نماز روزہ نماز ادا کرنا، ذکر اللہ کرنا اور یہاں پر سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرنا، یہ ان سب کی اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ 2000 روپے کا ٹوکن ہے۔ اجتماع میں موجود تمام صاحب حیثیت اسلامی بھائیوں سے میں مدنی التجا کروں گا، آپ ضرور بالضرور آپ مجلس مالیات کے بستے پر جائیں اور وہاں 2000 روپے جمع کروا کر یہ ٹوکن حاصل کریں اور اجتماع کے کاموں میں ہماری مدد کریں۔ اس میں اگر رقم بچ گئی تو وہ دین کے جملہ کاموں میں انشاءاللہ عز و جل استعمال کی جائے گی۔ اس اجازت کے ساتھ آپ مدنی عطیات ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل هذه صلاة المغرب واجعلنا من الشاكرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
مدینہ. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. خوشخبری سننے کے لیے تیار ہو جائیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. الحمدللہ عز و جل خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ عز و جل نماز عشاء کے بعد رکن شورا 9:45 بجے سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. انشاءاللہ عز و جل رکن شورا بعد نماز عشاء 9:45 بجے سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. اور انشاءاللہ عز و جل یہ بیان مدنی چینل پر بھی ریلے کیا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جلدی جلدی اپنی طبعی حاجات اور دیگر معاملات سے فارغ ہو جائیے اور نماز عشاء کی تیاری فرمائیے گا. اور عشاء کی نماز کے بعد ہونے والے رکن شورا کے سنتوں بھرے بیان کو توجہ کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل 9:45 بجے رکن شورا سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے اور یہ بیان مدنی چینل پر براہ راست ریلے کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل 8 بجے اذان عشاء ہوگی اور 8:15 پر عشاء کی جماعت قائم کی جائے گی. انشاءاللہ عز و جل 8 بجے اذان عشاء ہوگی اور 8:15 پر انشاءاللہ عز و جل عشاء کی جماعت قائم کی جائے گی. تمام اسلامی بھائی مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے نماز اوابین ادا فرما لیجئے. تمام اسلامی بھائی مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے نماز اوابین ادا فرما لیجئے. تسبیح فاطمہ پڑھ لیجئے، ذکر و درود کر لیجئے اور اس کے بعد اپنی تمام طبعی حاجات سے فارغ ہو جائیے گا. انشاءاللہ عز و جل عشاء کی نماز کے بعد 9:45 بجے رکن شورا سید عارف علی اتاری مدظ اللہ العالی سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کنٹینیو اعلانات جاری رہیں. آپ پہلے ٹوکن کا ہو گیا نا، مکتبی کا تو آپ کو دیا، اسی کا لے لو، شعبہ جات کا پھر اپنی صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید چند ضروری اعلانات سماعت فرما لے. جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے 100 سے زائد شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت انجام دے رہی ہے. انہی شعبہ جات میں سے دعوت اسلامی کی دنیا بھر میں اس ترقی کا شعبہ، یعنی یوں کہیے کہ اس ترقی کا سبب بننے والا شعبہ مدنی قافلہ. الحمدللہ عز و جل یہ مدنی قافلوں ہی کی برکت ہے کہ آج دعوت اسلامی ہند سے، پاک سے، الحمدللہ عز و جل ایشیا سے، یورپی ممالک، عربین ممالک الحمدللہ اپنا سفر طے کرتی ہوئی آج 200 ممالک تک پہنچ چکی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ سب مدنی قافلوں کی برکتیں ہیں. اللہ کے کرم سے یہاں بھی کئی ایک مدنی قافلے، کئی ایک عاشقان رسول الحمدللہ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے اس سنت و بر اجتماع میں شریک ہوئے ہیں، اور آگے بھی الحمدللہ عز و جل اجتماع کے اختتام پر یعنی بروز اتوار دعا کے بعد ایک ماہ کے مدنی قافلے سفر کریں گے. تو آپ تمام ہی سے گزارش ہے، جو اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کرنے کے خواہش مند ہے تو وہ مدنی قافلہ مکتب پر رابطہ فرمائے، ذمہ داران کے پاس اپنے نام، کانٹیکٹ نمبر وغیرہ لکھا کر ضروری معلومات حاصل کرے. الحمدللہ 1 ماہ کے مدنی قافلے بھی سفر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کم از کم 3 دن کے تو انشاءاللہ تعالی بے شمار مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ سے التجا ہے، گزارش ہے، جہاں آپ نے اتنا وقت دیا ہے سنتوں کو سیکھنے کے لیے، اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کے لیے، وہیں مزید 3 دن اجتماع کے اختتام پر اور دے دے، اور مزید جو ہے دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کے طریقے اور سنتوں کی معلومات حاصل کرے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدنی کورسز. مدنی کورسز مدنی کورسز کی جانب سے بھی الحمدللہ عز و جل بڑے ہی پیارے کورسز کا اعلان اللہ کے کرم سے آیا ہوا ہے، اور آپ وقتاً فوقتاً مجلس مدنی کورسز کی بہاریں اور ان کے اعلانات سنتے ہی رہتے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل مجلس مدنی کورسز کی جانب سے 12 دن کا اصلاح اعمال کورس، 12 دن کا اصلاح اعمال کورس 13 مارچ سے شروع ہوگا. اس کی مزید تفصیل مجلس مدنی کورسز کے بستے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح 7 دن کا فیضان نماز کورس، 7 دن کا فیضان نماز کورس یہ اجتماع کے فوراً بعد اس کا آغاز ہو جائے گا. تو یقیناً نماز درست پڑھنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے. اب ہماری کیا خامیاں ہیں، کیا مسٹیک ہے، جب ہم یہ نماز کورس کر لیں گے تب ہمارے سامنے وہ ہماری خامیاں، ہماری غلطیاں آ جائے گی. اب تک ہم جس نماز کو صحیح سمجھ کر پڑھ رہے تھے اس ہماری نماز میں کتنی غلطیاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں، جب آپ یہ کورس کریں گے تو یہ چیزیں آپ پر ظاہر ہوگی. تو لہذا 7 دن کا فیضان نماز کورس اجتماع کے بعد ہی اس کا آغاز ہو جائے گا. مزید اس کی معلومات کے لیے بھی مجلس مدنی کورسز کے بستے پر رابطہ فرمائے. اسی طرح 26 دن کا 12 مدنی کام کورس، 26 دن کا 12 مدنی کام کورس یہ بھی اجتماع کے بعد اس کا آغاز ہوگا. تو اس کی بھی مزید تفصیل کے لیے آپ مجلس مدنی کورسز کے بستے پر رابطہ فرمائے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی جہاں ملکی مدنی قافلے سفر کروا رہی ہے، وہیں پر بیرون ملک بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلے اللہ کی رحمت سے سفر کرتے ہیں. الحمدللہ یہاں بھی بیرون ملک کے مدنی قافلے آئے ہوئے. لہٰذا 12 ماہ 6 ماہ 92 دن
بلکہ ایک ایک ماہ کے لیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بیرون ملک سفر کرتے. تو جو اسلامی بھائی بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مدنی قافلہ مکتب پر رابطہ فرمائے, مجلس بیرون ملک کے ذمہ دار سے ملاقات کرے اور مزید تفصیل حاصل کرے. الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک میں تراویح کے لیے حافظ صاحبان اور عالم صاحبان کے مدنی قافلے بھی سفر کریں گے. وہ مبلغ دعوت اسلامی جو پاسپورٹ رکھتے ہیں اور بیرون ملک ہجرت کرنا چاہتے ہیں, مکمل طور پر شفٹ ہونا چاہتے ہیں, ہجرت کرنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق, یا 12 ماہ کے لیے یا 92 دن کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی رابطہ فرمائے. الحمدللہ عز و جل جہاں دعوت اسلامی نے دیگر شعبہ جات قائم کیے, وہیں دکھیاروں, غم کے ماروں, بے سہاروں, قرض داروں, محتاجوں, تنگ دستوں, بے روزگاروں, گھریلو ناچاکیوں کے شکاروں کے لیے بھی الحمدللہ خیر خواہی امت کی نیت سے بڑا ہی پیارا دل جوئی والا شعبہ مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا شعبہ, جی ہاں تعویذات عطاریہ کا شعبہ الحمدللہ عز و جل قائم ہے, جس میں بے شمار افراد کو تعویذات دیے جاتے ہیں اور الحمدللہ اوراد و وظائف دیے جاتے ہیں, اور الحمدللہ اس کی برکت سے ان کے غم خوشیوں میں, ان کی پریشانیاں آسانیوں میں, اور الحمدللہ عز و جل دیگر مسائل ان کے حل ہوتے. تو لہٰذا اس شعبے کا بستہ بھی جو ہے یہاں پر قائم ہے. جو اسلامی بھائی قرض داروں, محتاجوں, تنگ دستوں, بے روزگاروں, گھریلو ناچاکیوں کے شکار ہو, بے اولاد ہو, یا جو کوئی مسئلہ ہو, جو کوئی پریشانی ہو, تو وہ دعوت اسلامی کے اس شعبے سے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کرے اور اپنی پریشانی کا حل معلوم کرے. اسی کے ساتھ بہت سارے معاملات میں استخارے کی حاجت ہوتی ہے کہ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہے, یا کوئی دکان لینی ہے, مکان خریدنا ہے یا بیچنا ہے, یا بچے کا رشتہ کرنا ہے, بیٹی کو رشتہ آیا ہوا ہے, تو لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی استخارے کے ذریعے ہمیں معلومات حاصل ہو جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو لہٰذا الحمدللہ عز و جل استخارہ مکتب بھی موجود ہے, اور یہ استخارہ مکتب نہ صرف یہاں پر آنے کے بعد, بلکہ اگر آپ گھر بیٹھے, آفس میں بیٹھے بیٹھے اگر آپ جو ہے موبائل کے ذریعے, فون کے ذریعے استخارہ کروانا چاہتے, تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی یہ سروس بھی اویلیبل ہے, موجود ہے. اس کا کانٹیکٹ نمبر, دعوت اسلامی کا رابطہ نمبر جو ہے وہ حاصل کر لیجئے, نوٹ کر لیجئے, ذہن نشین کر لیجئے. 022-2345 022-2345-1126 022-2345-1126 022-2345-1126. یہ نمبر پر آپ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک رابطہ کر کے جو ہے استخارہ کر سکتے ہیں. اور جو مرید بننا چاہتے ہیں وہ بھی مکتب پر رابطہ کرے, الحمدللہ عز و جل ان کی بھی رہنمائی کی جائے گی. آپ نے مالیات مکتب کا بھی اعلان سماعت فرما لیا. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو, اس کے لیے بھی اپنی کوششیں, اپنا تعاون پیش کیجئے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اتنے بڑے اجتماع کے اخراجات میں آپ بھی مالی تعاون کیجئے. یہاں دیا ہوا خالی نہیں جاتا, رائے گا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, تو دین خدا کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی. جو دیں گے اس کا 1 سے 7 بلکہ 7 سے 700 گنا تک انشاءاللہ تعالی برکتیں پائیں گے. تو ضرور جو ٹوکن کا بھی اعلان ہوا 2000 روپے, تو لہذا جو 2000 روپے دینا چاہتے ہیں وہ 2000 دے کر ٹوکن حاصل کرے, یا جو دینا چاہتے, اس سے زیادہ دینا چاہتے, اس سے کم دینا چاہتے, اللہ کی راہ کے آپ مسافر بن کر اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہوئے ہیں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے, صدقے سے عمر میں برکت ہوتی ہے. تو لہذا اتنی ساری برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ مجلس مالیات کے مکتب پر جا کر جو آپ کو بہتر لگے وہ تعاون ضرور فرمائیے. الحمدللہ عز و جل اسی کے ساتھ مکتبۃ المدینہ کے بستہ
جو ہے آپ نے پہلے بھی اعلان سماعت فرمایا، پھر اللہ کے کرم سے الحمدللہ یہ اعلان کی طرف آپ کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ مکتبۃ المدینہ جو امت کی اصلاح کے لیے ایک سے ایک بہترین موضوعات پر الحمدللہ عز و جل علماء اہل سنت، مجلس المدینۃ العلمیہ اور بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تصانیف، رسائل، مدنی پھولوں کے گلدستے پیش کرتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ عز و جل۔ آج بھی مکتبے پر اللہ کے کرم سے بے شمار کتابیں موجود ہیں مختلف موضوعات پر۔ جی ہاں، جو خصوصی اعلان ہے وہ ہے تفسیر قرآن صراط الجنان، صراط الجنان تفسیر قرآن جو 9ویں جلد بھی الحمدللہ آ چکی ہے، تو 1 سے 9 تک جلدیں اس کی موجود ہے۔ تو 9ویں جلد جو ہے جو ابھی آئی ہے اس کا ہدیہ ہے 220 روپے۔ تو ضرور اس 9ویں جلد کو بھی حاصل کر کے قرآن کے فیضان سے مالا مال ہو الحمدللہ عز و جل۔ اردو، ہندی، گجراتی، انگلش اور عربک رسائل کے بعد اللہ کے کرم سے اب ہند میں تیلگو لینگویج میں بھی رسائل منظر عام پر آتے جا رہے۔ جی ہاں، آپ کے آندھرا میں، کرناٹک میں تیلگو بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ اعلان بھی آپ سماعت فرما لیں کہ تیلگو زبان میں، تیلگو لینگویج میں نماز کے احکام، جس میں امیر اہل سنت کے 12 رسائل موجود ہے، 12 رسائل کا مجموعہ نماز کے احکام تیلگو زبان میں صرف 85 روپے، صرف 85 روپے ہدیے پر دستیاب ہے۔ مسواک شریف کے فضائل، یہ بھی الحمدللہ تیلگو لینگویج میں 6 روپے ہدیے پر دستیاب ہے۔ منع کی لاش، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات، حالات و واقعات پر مبنی رسالہ منع کی لاش صرف 6 روپے ہدیے پر دستیاب ہے تیلگو زبان میں۔ اور صبح بہارا، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا رسالہ جو ہے موجود ہے، اس کو بھی سبھی اسلامی بھائی حاصل کرنے کی کوشش فرمائے الحمدللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک ابھی نیا رسالہ منظر عام پر آیا ہے پچھلے دنوں، تو اس کا بھی اعلان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے احیاء العلوم، احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی ہی پیاری تصنیف جو 5 جلدوں کا سیٹ مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے، صرف اور صرف 1415 روپے ہدیے پر۔ احیاء العلوم کا مکمل سیٹ 5 جلدوں کا جو ہے موجود ہے 1415 روپے ہدیے پر، اسے بھی حاصل کیجئے۔ ساتھ ہی ایک بڑی پیاری کتاب 76 کبیرہ گناہ، 76 کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہوں کی طرف جو ہے اس میں توجہ دلائی گئی ہے۔ اس مہلک بیماری، ان مہلکات کا جو ہے اس میں اس کے اسباب، اس کا حل، اس کے عذابات سب کچھ بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ 75 روپے ہدیے پر یہ کتاب بھی آپ حاصل کیجئے۔ ایک دور ہے آج، ایک مطلب رجحان پایا جا رہا ہے سیلفی لینے کا۔ یہاں اجتماع میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کئی ایک لوگ سیلفی لیتے ہوئے دکھائی دیتے، نماز ختم ہوئی فوراً کھڑے ہو جاتے جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہوئے، اور بالخصوص جو سیلفی لیتے ہیں کبھی پہاڑ کے کنارے کھڑے رہ کر، کبھی ریل کے اسٹیشن پر کھڑے رہ کر، کبھی انجن کے سامنے کھڑے رہ کر، کبھی کہیں کھڑے رہ کر، کبھی کہیں بیٹھ کر، تو سیلفی کے نقصانات، جی ہاں، سیلفی کے 30 عبرت ناک واقعات، بڑا یوں کہیے کہ معلوماتی رسالہ، اور سنیں گے آپ، پڑھیں گے تو آپ کی بھی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی کہ واقعی ایسے ایسے واقعات ہو رہے۔ جی ہاں، اس سیلفی کے کتنے نقصانات ہیں، 30 عبرتناک واقعات سیلفی کے اس رسالے میں موجود ہے جو مکتبے کے بستے پر امیر اہل سنت کا نیا رسالہ آیا ہے، جو صرف اور صرف 5 روپے ہدیے پر دستیاب ہے، اردو زبان میں موجود ہے، تو یہ بھی آپ حاصل کیجئے۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ عز و جل آپ نے پہلے بھی سماعت فرمایا، پھر سن لیجئے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں ایک اہم ترین اور منفرد شعبہ، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ تمام شعبوں کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کیسے ان شعبوں میں آگے بڑھ رہی ہے، کیا کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہے، تو ایک شعبہ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل جو اللہ کے کرم سے دنیا میں انقلاب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، وہ مدنی چینل جس کو کفار دیکھ کر داخل اسلام ہو رہے، جس کو بے نمازی دیکھ کر نمازی بن رہے،
چور ڈاکو شرابی جس کے سبب تائب ہو رہے، بے پردہ خواتین جس کے سبب با پردہ بن رہی ہے، نافرمان اولاد فرما بردار بن رہی ہے، جو ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اس مدنی چینل کے بیانات کو سن کر الحمدللہ عز و جل وہ تائب ہو کر اپنے والدین کے فرما بردار بنتے ہوئے ان کی دست بوسی اور قدم بوسی کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ سے بھی التجا ہے، گزارش ہے کہ جو ہے اپنے گھروں سے گانے باجوں اور فلمیں ڈراموں کو سلسلوں کو ختم کیجئے، اور آپ کے گھروں میں کیا ہی اچھا ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت ہمارے گھروں میں گونجے، نعت رسول مقبول سے ہمارے گھروں میں جو ہے وہ آوازیں گونجے، الحمدللہ سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے ہمارے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنے، تاکہ یہ شکوہ ختم ہو جائے کہ آپس میں نہیں بنتی، ماں باپ میں لڑائی رہتی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، والدین اولاد کی طرف توجہ نہیں دیتے، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، بیوی شوہر کی نافرمان ہو گئی ہے، آپس میں نا اتفاقی ہے، بات بات پر جھگڑا ہے، بات بات پر جو ہے وہ ایک دوسرے کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، وہ بڑا پیارا چینل مدنی چینل اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں جو ہے وہ جاری ہو جائے، تو بڑا آسان ذریعہ یہ دعوت اسلامی کا 3 دن کا اجتماع آپ کو فراہم کر رہا ہے۔ جی ہاں، صرف اور صرف 1400 روپے، صرف اور صرف 1400 روپے آپ خرچ کیجئے اور مدنی چینل کا مکمل سیٹ اپنے گھر لے جائیے، اور جو ٹیکنیشین کا سلسلہ ہوگا، وہ ٹیکنیشین جو چارج معمولی رقم لیں گے اور آپ کے گھر پر یہ فٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ کے گھروں میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ، تفسیر، حدیث رسول، دارالافتاء اہل سنت کے ذریعے الحمدللہ شرعی مسائل اور ان کا حل، اسی کے ساتھ ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کا گلدستہ، ساتھ ہی ساتھ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ براہ راست نگران شورا کے الحمدللہ انقلابی بیانات، مدنی مکالمے، حیرت انگیز سوچ، پھر ماشاءاللہ اراکین شورا کے مدنی قافلوں کے سفر، کبھی جاپان کا سفر، کبھی الحمدللہ انڈونیشیا کا سفر، کبھی امریکہ کا سفر، الحمدللہ دنیا بھر میں جو دعوت اسلامی خدمات انجام دے رہی ہے، اسی کے ساتھ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے تعارف، الحمدللہ کبھی جامعۃ المدینہ، کبھی مدرسۃ المدینہ، کبھی دارالمدینہ، یہ سب کچھ اگر آپ ان کی کوششیں اور کس طریقے سے کارہائے نمایاں یہ شعبہ جات انجام دے رہے، اگر آپ یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے تو آپ سب سے التجا ہے کہ صرف 1400 روپے اپنے جیب سے خرچ کیجئے اور مدنی چینل کا مکمل سیٹ حاصل کر لیجئے۔ جی ہاں، یہ ڈسکاؤنٹ، یہ رعایت صرف 3 دن کے اجتماع کے لیے، اس کے بعد جو علیحدہ ریٹ ہے اس کے حساب سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں، اپنے فرینڈز، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی ممکن ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مدنی چینل کے ڈش مکتب سے رابطہ کر کے اپنی ایڈوانس بکنگ کروا لیجئے، اپنی رقم جمع کرا کے ٹوکن حاصل کر لیجئے، تاکہ ہمارے گھروں میں جب جو ہے وہ ٹی وی آن ہو تو کبھی گنبد خضرا نظر آئے، کبھی کعبہ معظمہ نظر آئے، کبھی جو الحمدللہ عز و جل اس طرح کی ایسی باتیں ہو جس سے ہماری قبر و آخرت روشن ہو جائے۔ تو لہٰذا اس کے لیے آپ مدنی ڈش مکتب سے رابطہ فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل اسی طرح دیگر شعبہ جات میں دارالمدینہ انگلش اسلامک اسکول سسٹم، اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی نے عصری علوم پر بھی خصوصی توجہ دی۔ یوں تو الحمدللہ ہمارے جامعات میں بھی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کمپیوٹر وغیرہ کی تعلیمات، انگلش کی تعلیم وغیرہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ باقاعدہ عصری علوم پر مبنی جو ہے دارالمدینہ انگلش اسلامک اسکول سسٹم کا قیام عمل میں آ چکا ہے، اور الحمدللہ عز و جل مختصر عرصے میں 2 سے 3 سال میں اللہ کی رحمت سے کئی بڑے شہروں میں اس کے کیمپس قائم ہو چکے ہیں، اور مزید آگے سفر جاری ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے تو آپ دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے جو مکاتب ہے وہاں دارالمدینہ انگلش اسلامک اسکول سسٹم کا جو مکتب لگا ہوا ہے اس پر رابطہ فرمائیں۔